الاخذ بالاسباب یہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر اسباب کا آپ انکار کر دیں گے تو اس کو علماء نے لکھا ہے کہ اسباب کا انکار کرنا یہ الحاد و زندقہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، ہجرت اور جہاد اور جتنی بھی چیزیں سب ضائع چلی جائیں گی۔ یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے جہاد کے حوالے سے جب لوگ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں چڑھائی کر دو، بس حملہ کر دو۔ تو آگے جب میں تفصیل بتاؤں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے، ہجرت کے لیے، ریاست کے لیے کتنی کوششیں آپ نے فرمائی۔ وہی کہ جب آپ نے دیکھا کہ اہل مکہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور مسلسل تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی سن 5 ہجری میں، 5 نبوی میں، نبوت کے 5ویں سال میں پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، پھر 10ویں سال میں دوسری ہجرت ہوئی۔ تو آپ کو یہ تو بتا دیا گیا تھا کہ آپ ہجرت کریں گے، لیکن کہاں ہجرت کریں گے یہ اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیے، یہ ہمارے لیے سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ تاکہ اللہ کے رسول خود ڈھونڈیں اپنی ہجرت گاہ۔ اگر آپ کو بتا دیا جاتا کہ آپ مدینہ ہجرت کریں گے تو آپ کو 33 قبائل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہجرت کی اور آپ تشریف، ایسا نہیں ہے۔ 5 سال آپ نے اس کی منصوبہ بندی کی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت مدینہ کی 5 سال، اور یہ جو آپ طائف تشریف لے گئے تھے یہ بھی اس امید سے کہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو ہجرت کرنا ہوگی۔ تو آپ کا خیال یہ تھا کہ طائف والے، طائف کا علاقہ فوجی اعتبار سے بہت محفوظ علاقہ ہے، اور قریش مکہ کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی ہے، تو دشمنی میں بھی زیادہ میری حفاظت کریں گے۔ پھر اقتصادی حوالے سے، زرعی حوالے سے بہت بڑی جگہ تھی ہر اعتبار سے، تو آپ اس لیے تشریف لے گئے تھے وہاں کہ ہو سکتا ہے یہی وہ لوگ ہوں جہاں جو میری حفاظت کریں گے۔ تو 33 قبائل، کل عرب میں 33 قبائل تھے، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا ماتا میتتن جاہلیہ، اور یہ جاہلیت کی بات ہے، انکم امرؤ فیک جاہلیہ، یہ جاہلیت کیا چیز تھی اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جاہلیت کس چیز کا مرکب۔ تو جاہلیت میں ایک بہت بڑی چیز یہ کہ وہاں ڈسپلن نہیں تھا، وہاں کوئی اجتماعی نظم نہیں تھا۔ 33 قبائل تھے، اور ہر قبیلے کی جو اپنی طاقتور شاخ تھی اس کا پھر الگ، تو ایک ہی علاقے میں سینکڑوں حکومتیں تھیں، سینکڑوں نظام چل رہے تھے۔ یہ جاہلیت تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاہلیت کو ختم کیا اور اس کو ایک وہ قرار دیا، ایک بہت ہی بری بات، تو اس میں یہ کہ آپ نے ان تمام قبائلی نظام کو، ان حکومتوں کو جو حکومت در حکومت تھی، یعنی کہنے میں تو 3 بڑے قبائل تھے لیکن پھر ہر قبیلے کی الگ الگ شاخیں تھیں، پھر ان کی آپس میں لڑائیاں، تو سینکڑوں حکومتیں ایک ہی علاقے میں قائم تھی۔ آپ نے ان تمام حکومتوں کو ختم کر کے ان کو ایک اجتماعی نظم میں آپ لے کر آئے، ان کے پھر اصول و ضوابط بنائے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، جنگ کیا اخلاقیات ہیں، کیا اصول و ضوابط۔ تو 33 قبائل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور اصحاب سیرت نے 22 قبائل کے ساتھ باقاعدہ مکالمہ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں قبیلے کے پاس گئے تو آپ نے کیا بات کی، آپ کے ساتھ کون کون تھے، آپ نے گفتگو کیا فرمائی۔ تو جہاں آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دی، وہاں ساتھ یہ بھی کہا کہ میری آپ لوگ حفاظت کر سکتے ہیں، اگر میں مکہ چھوڑ کر آپ کے پاس آؤں تو آپ میری حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس میں مجموعی طور پہ 5 سال لگے، 5 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن سازی کی ہے، ڈھونڈا ہے، اپنی ہجرت گاہ کو ڈھونڈا ہے کہ مجھے ہجرت کہاں کرنی ہے۔ اور پھر آپ کے سوال جواب میں اگلے سبق میں بتاؤں گا کہ قبائل سے 22 قبائل کا تو پورا سوال جواب موجود ہے، اس میں سے 6-7 کا میں ذکر کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جہاد اور ریاست اس کے لیے ایسے نہیں ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تنظیم بنا لیں اور ایک پیڈ چھاپ لیں اور ایک ڈالا لے لیں اور آگے سلسلہ شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہے، یہ تو وہی قبائلی سلسلہ ہے۔ آپ پوچھتے تھے کہ تم لوگ کتنے ہو، قبائل سے جب آپ نے گفتگو کی تو تعداد پوچھتے تھے، تعداد کتنی، ایسے نہیں کہ چند لوگ ہوں تو چند لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہتھیار کتنے ہیں تمہارے پاس، کسی سے پوچھا کہ جب تمہاری جنگ ہوتی ہے تم جنگ ہارتے ہو جیتتے ہو، مالی وسائل کتنے ہیں تمہارے پاس، اور کیا تم پورے عرب سے تم میری حفاظت کر سکتے ہو، پورا عرب آپ پر چڑھ دوڑے گا میرے آنے کے بعد، کیا سب کی آپ دفاع کر سکتے ہیں؟ کسی سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ میرا عرب سے دفاع کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب سے تو دفاع کر سکتے ہیں لیکن فارس سے ہم دفاع نہیں کر سکتے۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا ان ھذا الدین لن ینصرہ الا من احاطہ بجمیع جوانب، اس دین کی وہی نصرت کر سکتا ہے جو چاروں طرف سے حفاظت کر سکے، لہٰذا میں نہیں آؤں گا آپ کے پاس۔ کسی سے پوچھا کہ آپ میری حفاظت کر سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کر تو سکتے ہیں لیکن فلاں ملک کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، آپ نہیں گئے وہاں، آپ ایسی جگہ جانا چاہتے تھے جہاں مکمل آپ خود مختار ہوں۔ کسی نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اقتدار میں شراکت چاہیے ہوگی، آپ ہمارے ماتحت ہوں گے، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، آپ نہیں گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں اسباب کی کتنی اہمیت ہے، کہ جہاں طاقت کا پوچھا جا رہا ہے، جنگوں کا پوچھا جا رہا ہے، افراد کی تعداد کتنی ہے، ہتھیار تمہارے کتنے ہیں، تم جنگوں میں ہارتے ہو جیتتے ہو، دفاع کر سکتے ہو نہیں تم کر سکتے ہو۔ تو اگر آپ کو کوئی تحریک چلانی ہے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ اگر جب نبی سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پرچہ دیا، اللہ نے اپنے نبی کو کہ اس کو حل کریں، کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے، یہ نہیں بتایا کہ ہجرت کہاں کرنی ہے تو ڈھونڈیں۔ آپ نے 5 سال اتنی مشکلات میں لوگوں کے پاس جانا، سفر کرنا مختلف اس میں، تو اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ یہ جو ہم عادی ہیں کہ ہر چیز ہماری گود میں آ کر خود بخود گر جائے، یہ دین فطرت بھی نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی نہیں ہے۔